بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جن کا نکاح ایک عورت سے ہوا، لیکن ان کے پاس عورت کو دینے کے لیے کوئی حق مہر نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح قرآن کے بدلے اس عورت سے کرا دیا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے متعلق فرمائیں گے مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکایا، وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرا ہی اس سے نکاح کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم حضور، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے عزیزوں کے پاس جا کر کچھ لے آؤ۔ وہ گیا، واپس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے وہی لے آؤ۔ وہ گیا، پھر لوٹ کر آیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم حضور، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ میری یہ لنگی ہے، چادر نہیں تھی، آدھی لنگی اس کو دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا اس لنگی سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تو تم اس لنگی کو پہنو گے تو عورت پر کچھ نہیں رہے گا، اور اگر عورت اس لنگی کو لے لے گی تو تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر وہ مسکین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیٹھ موڑ کر چل دیا، تو فرمایا، اس کو بلاؤ۔ وہ بلایا گیا۔ جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور، فلاں بھی یاد ہے اور فلاں بھی یاد ہے۔ اب وہ صحابی صورتوں کے نام ایک ایک کر کے گنوانے لگے۔ ان صحابی رسول کو تقریباً آدھا قرآن حفظ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، اس قرآن کے بدلے میں نے اس عورت کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، جا اور اس کو قرآن سکھا دینا۔ اسی طرح ان صحابی رسول کا نکاح اس عورت سے کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد ان صحابی رسول نے اپنی زوجوں کو قرآن پڑھنا سکھایا اور یاد کرایا۔ اس طرح ان کا حق مہر ادا کر دیا گیا۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے جس میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے جسے میاں بیوی کہتے ہیں، اور اس رشتہ میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں نکاح کے اس عمل کو اتنا مشکل ترین بنا دیا گیا ہے اور حق مہر کی رقموں کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ عام آدمی اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دیتا ہے۔ نکاح حق مہر سے نہیں بلکہ میاں بیوی کے پیار محبت والے رشتے سے قائم ہوتا ہے، اور دونوں میاں بیوی کے اللہ کے حکموں کے مطابق پیار بھرے رشتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان پر اپنی نعمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔